المصطفى والمرتضى مولانا محمد فاطمہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مقام میں ہدیہ و سلام کرنے کے بعد محتشم مکرم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک کی نشست میں آج حاضرین کی سعادت مؤثر حاضری ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی حصے میں اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور آج کی گفتگو بھی سورہ حجرات کی اگلی آیت میں کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سنا کے آپ کو استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا جینا اس کے نبی میں ہو اور ورنہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ ایمان کی اصل حضور جامع کائنات کی محبت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے اور یہ محبت کا درس ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لهم کہہ دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہا اے محمود ان لوگوں سے کہہ دیجیے اگر تم اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی ازواج اور اپنے اہل خانہ اور اپنے کمائے ہوئے مال اور ایسی تجارتیں کہ جس میں گھاٹے بڑھنے خوف رہتا ہے کہ کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، اور تمہارے پسندیدہ گھر، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں رسول اللہ کی، اللہ کی اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ عذاب نازل ہو۔ اگر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ مغلوب ہو جائے، وہ دنیا کی محبت دل پہ غالب آ جائے، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے گا، عذاب آئے گا۔ تو حضور کی محبت قرآن کا درس ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا لازمی تقاضا اس کا ادب ہے۔ انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ادب نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ محبت میں کامل نہیں، اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے، باطل ہے، یہ دل سے محبت کرتا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کا ادب نہیں کرتا تو پھر قرآن نے خود آداب سکھائے کہ جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا کیسا ہے، یہ بھی سکھایا، گفتگو کیسے کرتے ہیں، تعلق کیسے رکھنا ہے، دعوت پہ جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، اگر حجرے پہ گئے ہیں تو دستک نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں سکھائی قرآن نے، وہی ہماری محبت ہے۔ اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو پچھلے جمعہ میں نے حدیث پاک بیان کی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ محمد سے محبت نہیں کر لیتا۔ اور نسائی شریف کی جو حدیث پاک ہے اس میں حضور کے حدیث پاک کے الفاظ ایسے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ واہلہ والناس اجمعین، جب تک اپنے گھر والوں سے اور اپنے مال سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ مال بھی آ گیا، اہل خانہ بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، والدین بھی آ گئے، تمام لوگ بھی آ گئے، جب تک ان سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنی جان مجھے بڑی پیاری ہے، اگر میں ساری دنیا سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور شاہ فرماتے ہیں عمر جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو گے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی قسم جس نے
سے آپ کو کتاب دے کے بھیجا، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں الان یا عمر، الان یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب ساری کائنات اللہ کے اپنی جان سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، اپنی جان سے بڑھ کے بھی حضور سے محبت۔ اسی لیے اس ادب سکھایا ہوا ہے کہ کہیں بھی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو ایسا کام جو محبت کے خلاف ہوتا ہے، ایسی بے ادبی نہ ہو جائے تو دعوے محبت کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے خود ادب سکھا دی ہے کہ کہیں سے لرزش نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس سے قبل جو آیت نمبر 8 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ شان دے کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان کیا۔ پہلا مقصد کہا تؤمنوا باللہ ورسولہ، آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگوں میرے نبی کی محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرو، میرے نبی محمد مصطفیٰ کی توقیر کرو۔ پھر تیسرا مقصد کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے حضور کو مبشر بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ پھر 3 مقصد بیان فرمائے، پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے ادب مصطفیٰ، تیسرا ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرنا۔ پہلے نمبر پہ ایمان آ گیا، ایمان کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ اس کے بعد کہا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں جب تک ایمان لانے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات کا ادب نہیں کرتے، جتنا مرضی اللہ اللہ کرو، آپ کی اللہ اللہ کی توڑ نہیں چڑھتی جب تک محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں نہیں۔ تو کہا دوسرا مقصد یہ ہے محمد مصطفیٰ کا ادب کرو، محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرنا قابل قبول ہوگا۔ جس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں، اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی اللہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے وہ یہی آتے ہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے۔ تو پہلے جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، پھر اس کا ادب کا محبت کا اجر کیا ملتا ہے؟ ایک شخص آ جاتا ہے، حضور قیامت کب آئے گی؟ اس کو شفا شریف کے علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فی ثواب محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ جو ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو پھر ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں انہوں نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا سوال کر رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ کہاں حضور نہ روزے نہ صدقہ نہ نماز، کوئی زیادہ کثرت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک اثاثہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہو، پھر سن لو انت من احببت، جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ، یہ اجر ملے گا، یہ شان ملے گی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ یہ حضور سے دور رہنا گوارا نہیں کرتے، باہر کی تو حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی سی بھی جدائی ہوتی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں، دل افسردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہوں، پھر میں واپس آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ ایک دن آئے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، رنجیدہ محسوس ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صوبان کیا بات ہے؟ پریشان نظر آ رہی ہے۔ کہا حضور ایک بات پریشان کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ پریشان کر رہی ہے، آپ تو جب دل مچلتا ہے بھاگ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، سوچتا ہوں حشر میں کیا ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے کہاں آپ کا مرتبہ، تو کجا من کجا، کہاں آپ
والصدیقین والشہداء والصالحین، اے محبوب سے خوشخبری سنا دو کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ۔ طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لکھ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سبحان جب میری بارگاہ میں، میری چاہت میں، مجھ سے ملاقات کی لگن میں اتنا پریشان رہتے ہو، پھر سن لو جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی وہاں میرے ساتھ رکھے گا۔ شان اللہ فرمائے کہ جس سے محبت کرتے ہو اللہ بھی اس کے ساتھ تمہیں جگہ دے گا۔ کہا تو سیکھو وتوکلوا، اب اس کو سورہ حجرات کے ساتھ لانا کہ تعظیم کرو توقیر کرو۔ اچھا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو سیغے ہیں، وتوسلوا وتوکلوا، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تعظیم کرو توقیر کرو، دونوں کا مطلب عزت کرنا، ادب کرنا۔ پھر قرآن نے دو سیغے کیوں کہے تو اس کا جواب دیتا علماء نے لکھا حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے تعظیموا غایۃ التعظیم فی قلوبکم، اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، اتنی تعظیم کرو، اتنی توقیر کرو، اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو کہ جو ادب کرنے کی آخری حد ہے وہاں تک میرے نبی کا ادب کرو۔ یہ نہ سوچنا کہ شرک ہو جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ کہیں اللہ سے مل جائے گا، ایسی باتیں نہ سوچنا۔ جو ادب کی، جو تعظیم کی آخری حد ہے وہاں تک میرے نبی کا ادب کرنا، اور کہاں تک آخری حد ہے وہ ہمیں ہمارے بزرگ بتانے۔ حضرت امام بصیری کہتے ہیں کہ جب حضور کی تعریف کرنی ہو دو چیزیں بس حضور کے بارے نہیں کہنی، حضور کا ادب کرنا ہو بس دو ادبوں جیسا نہیں کرنا۔ حضور نبی پاک کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جیسے چاہو ادب کرو، جیسے چاہو تعظیم کرو، جیسے چاہو توقیر کرو، جیسے چاہو محبت کرو، جیسے چاہو ان کی تعریف کرو۔ تمہاری تعریف چھوٹی ہوگی، تمہارے افعال چھوٹے ہوں گے، تمہارے اعمال چھوٹے ہوں گے، محمد مصطفیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی ہوگی۔ تمہارے لفظ تعریف میں، تمہارے اعمال، افعال، تمہارا ادب، یہ ساری باتیں نیچے رہ جائیں گی، محمد مصطفیٰ کی ذات اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اب تو اس کو نچوڑ اگر ایک شعر میں کہیں تو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقل القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد السلام بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بات یہی ہے، بعد السلام بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور جانے کا علاج اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی تعریف حضور کی کریں حضور کی شان اس سے بھی بڑھا، جیسے چاہے ادب کریں حضور کی شان اس سے بھی بڑھا۔ وَتْوَسِّلُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَتْوَسِّلُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس پہ حضرت امام ماوردی نے ایک اور بات کہی، کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں میرے نبی کی ایسی تعظیم کرو، ایسی توقیر کرو کہ میرے نبی کو کبھی بلانا ہو تو نام لے کر نہ بلانا، کنیت سے نہ بلانا، بلکہ اس میں رسالت کے ساتھ بلانا، اس میں نبوت کے ساتھ بلانا، یا رسول اللہ کہہ لینا، یا حبیب اللہ کہہ لینا، یا خاتم النبیین کہہ لینا، یا رحمت للعالمین کہہ لینا۔ اگر کبھی تمہیں نہ سمجھ آئے کیا کہنا تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ لینا سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغے حلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، آخری رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ حضور جانے کا اعلان کی شان یہ ہے کہ میں نے پہلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں اپنے دوسرے نبیوں کو بلایا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا آدم کہا، دوسرے نبیوں کو بلانے کے لیے اللہ نے نام ذکر کیے، لیکن اپنے محبوب کو جب بلایا تو کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، نام لے کے تو رب نہیں پکارتا، نام لے کے اللہ نہیں پکارتا، وہ بھی لقب سے پکارتا ہے، تو ہم کیسے محبوب کا نام لے کر پکار سکتے ہیں؟ تاکہ ایسے پکارو کہ جیسے ایک دوسرے کو نہیں پکارتے، تعظیم سے، توقیر کے ساتھ۔ اب اس کو جوڑتے ہیں جو آج ہماری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایسے نہ میرے نبی کو پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں، ایسے آواز نہ دو جیسے ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، ایسے بلند آواز میں دوسرے سے بات کر لیتے ہو، یہاں ویسے بات نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں۔ اب اس مقام اس آیت کی جو شان نزول متعدد شان نزول علماء نے بیان کیا، اس کا ایک شان نزول تو یہ ہے کہ منافقین یہ سازش رچانا چاہتے تھے کہ ہم ایسا کریں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم اونچی آواز میں باتیں کریں، بلند آواز میں کھولیں، تاکہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کچے ہیں، وہ بھی بلند آواز میں بولنا شروع کر دیں اور معاذ اللہ جانے کا اعلان حضرت محمد مصطفیٰ کی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بھی بلند نہ کرنا۔ دوسرا اس کا شان نزول جو بیان کیا وہ یہ ہے، ایک وفد آیا، وہ ایک شخص کی تکفری چاہتے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایک شخص مقرر کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، وہ چاہتے تھے یہ بندہ منتخب کر لیا جائے، وہ چاہتے تھے یہ بندہ منتخب کر لیا جائے۔ ان کی آپس میں بات ہوتے ہوتے تھوڑی سی آواز بنا، بات بھی اہم مسئلہ ہے، سیریس ایشو ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ہوا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اہم ایشو میں کوئی آواز بلند ہو جائے، تو کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں ساری زندگی ایسے بات کیا کروں گا جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے، جیسے سے سرگوشی کرتا ہے، میں ایسے بات کیا کروں گا۔ اور جب کوئی نیا وفد آتا، ڈیلیگیشن آتا، حضور سے ملاقات کو آتا، حضرت ابوبکر صدیق باہر روکتے، انہیں پہلے سکھاتے یاد رکھنا اندر جس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہو آواز بلند نہ ہونے دینا، کوئی بے ادبی نہ ہونے دینا، سمجھا کے پھر جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت کے نازل ہو جانے کے بعد عمل ایسا ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بات عرض کرتے ہیں، جب کوئی عرض پیش کرتے ہیں تو ایسا مدم بولتے، اتنی آہستہ آواز میں بولتے، کئی دفعہ حضور کو پوچھنا پڑ جاتا عمر ذرا دوبارہ بتاؤ کہنا کیا چاہ رہے ہو، ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اتنی آوازیں پست کر دی، اتنی پست آوازیں کر دی، کیوں کہ قرآن نے حکم دے دیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہلکی سی آواز بلند ہو ساری عمر کے اعمال ضائع ہو سکتے۔ بابی سی وقاص، یہ تو شیخین کریمین کا عمل ہو گیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں میں دل میں سوال رکھتا تھا، سالوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، میں سوال ہی نہیں کرتا تھا کہ کہیں میں سوال کروں اور بے ادبی نہ ہو جائے، سوال پوچھنے میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، تو میں سارے سوال دل میں ہی رکھ لیتا تھا کہ کہیں میں بول نہ پڑوں اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو صحابہ نے ادب کر کے دکھایا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت عمر کا ایک اور بات ہے اس میں پھر حضرت علی کو سنا دیتے ہیں۔ اس پہ ایک بات یہ پہلے سمجھ لیں، اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، شان یہ ہے کہ صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما ہو اور ایسے بیٹھے کہ جیسے پرندے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا سا سر ہلا تو اڑ جائیں گے، یہ بھی حضور کا ادب ہے۔ اور کوئی حضور کی بارگاہ میں نازیبا لفظ کہنا چاہے اور صحابہ تلوار سے سر اڑا دے، یہ بھی حضور کا ادب ہے۔ یعنی یہاں جمال بھی ادب ہے، جلال بھی ادب ہے۔ حضور کی عزت کے لیے کھڑے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی حضور کا ادب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی حضور کا ادب ہے۔ تو یہاں صرف جمال نہیں، حضور کے لیے غیرت کا جانا، جلال کا آنا، یہ بھی حضور کا ادب ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ ہے کہ آواز اتنی مدم ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے، جب عزت مصطفیٰ کے لیے، ادب مصطفیٰ کے لیے جلال کا مظاہرہ کرنے کا وقت آیا۔ ایک شخص ہے، یہودی ہے، اس کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، فیصلہ آ گیا حضور کے پاس۔ حضور جانے کا اعلان نے جب بات سنی، حضور نے جو فیصلہ دیا وہ اس یہودی کے حق میں نہیں،
کہ وہ سچا ہے، دلائل اس کے حق میں جا رہے ہیں، فیصلہ اس کے حق میں دے دیا. اب یہ سوچتا ہے کہ حضرت عمر فاروق، جب اس نے سوچا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بارے میں ذرا سخت ہے، تو میں منافق کہتا ہے کہ میں اس فیصلے سے خوش نہیں ہوا، میں اس فیصلے دوبارہ کروانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں آ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کی بات میں، آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. یہودی ایک بات کہتا ہے کہ میں ایک گزارش کر دوں، اس کے بعد ہم آپ سے فیصلہ کروا لیں گے. وہ گزارش یہ ہے، یہی کیس میں ہم پہلے حضور جانے کائنات کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور حضور نے فیصلہ اس مسلمان کہنے والے کے حق میں نہیں فرمایا، حضور نے فیصلہ مجھ یہودی کے حق میں فرمایا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فیصلہ ہو گیا، حضور نے یہ فیصلہ دیا، یہ دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی آیا، اندر جاتے واپس آتے تلوار لا کے اس شخص کا سر اڑا دیتے. کہا یہ کیا؟ حضرت عمر کہا کہ جو جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ پھر عمر نہیں کرتا، عمر کی تلوار دیا کرتا. تو حضور کے ادب کے لیے تلوار اٹھانا یہ بھی حضور کا ادب ہے، یہ بھی حضور کی عزت پہ پیرا ہے. تو یہاں جمال بھی چلتا ہے، یہاں جلال بھی چلتا ہے. اقبال کہتے ہیں نا، او ہلکا یارم ریشم کی طرح ڈرنا، رسم باطل ہو تو فولاد ہے ہمیں. یہاں کبھی فولاد بننا پڑتا ہے، یہاں کبھی ریشم بننا پڑتا ہے. تو دونوں اسلام کا مثال ہے. جہاں جلال کی ضرورت ہے جلال ہوگا، جہاں جمال کی ضرورت ہے جمال. تو حضرت عمر نے دونوں مظاہرے فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر دی. حضرت علی نے کسی وجہ سے بھی عصر کی نماز ادا نہیں کی. حضور جانے کائنات نے حضرت علی کے زانو پہ سر رکھا. یہ بھی کتنی شان والی بات ہے. حضور نے حضرت عمر کے زانو پہ سر رکھا، حضور آرام فرما رہے. اور حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. دل کیوں نہیں سوتا؟ وہ اس لیے نہیں سوتا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. انہوں نے تو پوری امت کے احوال کی خبر رکھنی ہوتی ہے، اس لیے حضور کا دل نہیں سوتا. حضور نے زانو پہ سر رکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی ذرا پریشان ہوئے، عصر کا وقت گزر گیا، لیکن حضور کو اٹھایا نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے فرض ادا کرنا ہے، نماز مجھ پہ فرض ہے. کہا وہ فرض بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کا ادب ہے. حضور جانے کائنات جب خود آپ اٹھے بیدار ہوئے، پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور سورج غروب ہو گیا، میں نماز ادا کرتی تھی، عصر کی نماز رہتی تھی. حضور سورج کو اشارہ فرماتے ہیں، سورج واپس آ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی نماز عصر ادا فرماتے ہیں. حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جمال کی صورت ہوتی ہے پھر حضور کی نیند پہ اپنی نمازیں بھی قربان کر دی جاتی ہیں. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ مطالبہ یہ آتا ہے کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو علی کہتے ہیں علی تو مٹ سکتا ہے، رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا. تو یہاں جلال کی جو صورت ہے، یہاں جمال کی جو صورت ہے. حضرت بول کے یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ تیری نیند پہ والی، وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ قدر کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمونہ پیش کیا. بابی وقار حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فطرتاً بلند آواز والے تھے. جب بات کرتے تھے تو کچھ لوگوں کی آواز فطرتاً اونچی ہوتی ہے، تو یہ بھی جب بولتے تھے آواز اونچی ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگلا بھی اونچا ہی سن رہا ہے، تو وہ پھر اتنا ہی اونچا ہوتا ہے. حضرت ثابت بن قیس کو یہ مسئلہ تھا، آپ فطرتاً اونچا بولنے والے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا، اور صرف گھر میں روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہو گیا ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور میں تو بلند آواز والا ہوں، میں تو ساری عمر کے اعمال ضائع کر بیٹھا، میں تو سارے اعمال کروا بیٹھا. اب حضرت ثابت بن قیس جہاں حضور حضرت صاحب کو پوچھتے ہیں، بے خبر تو نہیں ہوتے نا اپنے امتیوں سے، حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں صاحب کیا معاملہ ہے؟ ثابت نہیں آ رہا. کہا حضور وہ تو پریشان ہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، آتے نہیں ہے باہر. کہتے ہیں میں ساری عمر کی دیکھیے ضائع کروا بیٹھا ہوں کیونکہ تیری آواز جانے کائنات کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میں فطرتاً بلند آواز والا ہوں. حضرت جانے کائنات حکم
فرماتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ثابت تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہارا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جو تم نے میرا ادب کیا ہے، جو یہ ادب کا مظاہرہ دکھایا ہے، اس تعظیم کا مظاہرہ، اس توقیر کا مظاہرہ، اس میں تمہیں اجر دیتا ہوں، 3 اجر ملے۔ حضرت ثابت کو حضور فرماتے ہیں انت عیشہ حمیدن، ساری زندگی عزت کی زندگی گزارو گے، جدھر جاؤ گے لوگ تمہارے استقبال میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ جب ثابت آ رہا ہے، ساری زندگی پروٹوکول کی گزرے گی، اور دوسری وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، موت پاؤ گے تو شہادت کی پاؤ گے، اور تیسرا تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تیسرا اجر یہ ہے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جو میرا اجر کیا ہے 3 تمہیں میں بشارتیں دے رہا ہوں، شہادت کی موت، عزت کی زندگی اور جنت میں داخلہ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں پھر ایسی شان کی زندگی گزاری ہے، حضرت ثابت جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے شہید اور جنتی دیکھنا ہو یہ ثابت جا رہا ہے۔ لوگ اس پروٹوکول سے ان کا استقبال کرتے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو ثابت بن قیس آ رہا ہے۔ اللہ جنگ یمامہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اہم جنگ ہے، حضرت ثابت بن قیس اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مخالف کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایک سخت مارکا آیا، حضرت ثابت بن قیس ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن جوانوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہاں حضرت ثابت بن قیس کو یا شہادت کی زندگی موت عطا فرماتا ہے۔ حمید زندگی، شہادت کی موت، اس کے بعد جنت میں داخلہ تو یقینی ہے، کیونکہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جنت کے مالک نے کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ثابت بن قیس کو ایک شان ایسی عطا ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شان میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور کو عطا ہوئی۔ وہ شان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کی وصیت کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں وصیت کرنا ضروری ہے، اپنی زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات بھی کہے کہ مجھے میرے عزیز خواب میں آ کے کہا ہے کہ یوں کر دو، اس کی وصیت جاری نہیں ہوتی۔ یہ وصیت کا قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں صرف ایک شخصیت ہے میرے علم میں، وہ حضرت ثابت بن قیس، حضور کے ادب کا مظاہرہ کرنے والے جن کو یہ شان ملی، صرف ایک حضرت ثابت بن قیس ہے کہ جب جنگ یمامہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو ایک شخص کی خواب میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں میری زیرہ فلاں شخص نے اتار کے فلاں جگہ چھپا رکھی ہے، جا کے وہاں سے اٹھا لینا اور واپس جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو میرا سلام کہنا اور کہنا فلاں شخص کو میں نے قرضہ دینا ہے وہ دے لینا، یہ میری وصیت ہے کہ میرے مال میں سے فلاں شخص کا قرضہ ادا کر دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید کے پاس گیا، انہوں نے اس خیمے میں جا کے دیکھا، وہیں سے زیرہ ملی جہاں سے خواب نے حضرت ثابت بن قیس میں بتائی تھی، ہم نے زیرہ اٹھا لی، ہم واپس جاتے ہیں، ہم جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس نے ہمیں خواب میں آ کے یہ کہا ہے کہ فلاں شخص کو میرا قرضہ ادا کر دینا۔ پوچھا گیا تم نے ثابت سے قرضہ لینا ہے؟ کہا لینا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں صرف حضرت ثابت بن قیس ایک شخصیت ہے جس کو یہ شان اللہ نے عطا کی ہے، دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی خواب میں آ کے وصیت کا کہتا ہے، اس کی وصیت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جس کی وصیت اس کی موت کے بعد ہوئی، ورنہ یہ شان کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ اور یہ شان کیسے ملی؟ حضور کے ادب کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ بابا جی وقار حضور جانے کا اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو پکارنا۔ یہ ادب صرف حضور کی ظاہری حیات تک ہی نہیں ہے، حضور کے وصال کے بعد بھی یہ ادب ضروری ہے اور ایسے ہی ضروری ہے جیسے حضور کی زندگی میں بھی ہے۔ حضور کے منبر کے قریب مسجد نبوی میں 3 شخص آتے ہیں اور آ کے ایک اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد میں صرف حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، میں حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرا شخص بولا کہتا میں تو سمجھتا ہوں مسجد حرام کی آباد کاری کا کام کیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، میں تو صرف یہی کام کرتا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میں نے تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا،
میں تو اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد ہی کروں گا. اب یہ تینوں نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سن لیتے ہیں. حضرت عمر آ کے ڈانٹتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ مسجد نبوی حضور کے منبر کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو. جہاں جو شخص اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے اپنی ساری عمر کی نیکیاں ضائع کروا بیٹھتا ہے. جہاں کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرتا. کہتے ہیں نا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فقط جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنے پلکوں سے در یار میں دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سر پایا گیا. تو حضور کی مسجد میں آ کے حضور کے منبر کے قریب آ کے بھی کوئی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو جیسے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی بے ادبی تھی, حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی ویسے ہی رہتی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا کہ اب وہ حلقہ بہت بڑھ گیا ہے, لوگ زیادہ آنے لگ پڑے ہیں, تو اگر ایسے کر دیا جائے کہ آپ خود پہلے درس دے کے اس کے بعد میں ایک شخص کو مقرر کر دیں وہ بلند آواز سے دوبارہ بول دیا کرے. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں نہیں, جہاں آواز کو بلند کرنا تو مقصد ہی نہیں, چاہے میں حضور کی حدیث کا درس دے رہا ہوں لیکن پھر بھی حضور کی مسجد میں حضور کے منبر کے قریب جو شخص اپنی آواز کو بلند کرے گا ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کرا دے گا. اب آپ اس وقت یہ تو حضور کی بارگاہ پر جب حضور کا ذکر کیا جائے اس وقت بھی یہی ادب لازم ہے. اس وقت بھی یہی ادب لازم ہے. حضرت امام ابو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بندہ خود ذکر کرے یا اس کے پاس حضور کا ذکر کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی آواز کو ہلکا کر لے, اسے چاہیے کہ اپنے اوپر ہیبت طاری کر لے, اسے چاہیے کہ سکون سے بیٹھ جائے, اسے چاہیے کہ توجہ یکسو کر لے. اس لیے کہ یہ ادب ویسے ضروری ہے اس کو حضور کا ذکر کرتے ہوئے, حضور کا ذکر سنتے ہوئے اس کو ایسے ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے حضور جانے کائنات میں اس کے سامنے تشریف فرما. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ درس حدیث میں حضور کے فرامین سنتے ہوئے, حضور کے ارشادات سنتے ہوئے ویسا ادب کرے گا جیسا وہ سمجھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حدیث سن رہا ہوں, اللہ اس کو وہی فضان عطا فرمائے گا جو فضان اس کی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے نصیب ہو. اللہ اسے وہی شان عطا فرمائے گا. بابا جی بکار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد 3 انعام ذکر فرمائے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور کی بارگاہ میں پست کر دیتے ہیں ادب کے لیے, ان کے لیے بھی 3 انعام ذکر فرمائے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. پہلا یہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر دیا. دوسرا لهم مغفرہ, ان کے لیے بخشش ہے, وہ جنتی ہیں. اور تیسرا اجر عظیم, اللہ انہیں بہترین ثواب عطا. یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, کہ اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر دیتا ہے. اور تقوی تو اگر بالکل آسان الفاظ میں سمجھنا ہونا تو تقوی کی تعریف یہ ہے کہ بندہ ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ اللہ کا ہو جائے, اور جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جائے. یہ تقوی. اب تقوی کے انعامات میں بڑے نشانیاں بھی ہیں جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور جو اللہ نے نازل کیا تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. یہ سارے تقوی کی نشانیاں ہیں. متقی کی نشانی ہے کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کی یہ نشانی ہے. جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین, ان اللہ یحب المتقین ولنعم دار المتقین. متقین کا گھر بڑا اچھا ہے, متقین کے ساتھ رہتا ہے. اللہ متقین کو پسند کرتا ہے, اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن تقوی آئے گا کیسے, تقوی ملے گا کیسے؟ اس کا جواب اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. تقوی کی شان بڑی ہے لیکن تقوی تب قابل قبول ہے جب تقوی سے پہلے دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا. اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہوتا انسان کا تقوی کو قابل قبول نہیں ہوتا. انسان متقی
बनता ही उस वक्त है जब दिल में अदब मुस्तफा का मुजाहरा आता है। अगर दिल में अदब नहीं आता रसूलुल्लाह का, तो फिर वो बंदा मुत्तकी नहीं हो सकता। और जो तकवा की शान अल्लाह ने बयान की है, ये तभी मिलती है कि जब इंसान हुजूर का अदब करता है, वरना हुजूर का अदब ना करे, उसकी नमाज वर्जिश तो हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। उसकी हज करना, उसका हज करना ये एक सफर तो हो सकता है, हज नहीं हो सकता। उसका ज़कात देना, टैक्स तो हो सकता है, ज़कात नहीं हो सकती। इसलिए ये सारे अमल बाद के हैं, सबसे पहले हुजूर का अदब चाहिए है, और ये मुत्तकीन के लिए जरूरी है। और मुत्तकी बंदा बनता ही उस वक्त है जब दिल से हुजूर जाने का इरादा अदब करना शुरू करे। तो मुत्तकी बनने के लिए शर्त है कि वो हुजूर का अदब करने वाला। दूसरी बात इसमें ये है कि इस आयत करीमा का जो मिस्दाक है वो सबसे पहले कौन है? वो तमाम सहाबा किराम जिन्होंने हुजूर के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त कर दिया। वो तमाम सहाबा किराम जिन्होंने हुजूर की बारगाह में अदब का मुजाहरा करके दिखाया। ये तो वो सारे हैं। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर की। अल्लाह ने हुजूर के दिल से बढ़ के किसी का पाकीज़ा दिल नहीं पाया। अल्लाह ने हुजूर को अपना नबी बनाने के लिए मुंतखब कर लिया। फिर हुजूर के दिल के बाद अल्लाह ने तमाम दीगर कायनात के दिल की तरफ तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने हुजूर के सहाबा के दिलों से बढ़ के किसी के दिल को पाकीज़ा नहीं फरमाया, पाकीज़ा नहीं पाया। तो अल्लाह ताला ने सारे सहाबा को हुजूर का सहाबी बनने के लिए चुन लिया। अब हुजूर के सहाबा वो हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए चुन लिया। हुजूर के सहाबा वो हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिलों वाला पाया। अब फिर कोई कहे कि माज़ अल्लाह सहाबा के बारे में काम करना शुरू कर दे, तो मैं उसका एक ही बात करूंगा कि हुजूर की बारगाह में बैठने वाले सहाबा का अदब जरूरी है। तान वही शख्स करता है जो खुद दिल का काला होता है। जो खुद दिल का काला ना हो वो पाकीज़ा दिल वालों पे कभी बात कर भी नहीं सकता है। हम हुजूर की बारगाह के बैठने वाले तमाम सहाबा का अदब करने वाले क्यों? ये वो हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए चुन लिया है। और ये वो हैं कि जिनके दिल मखलूक में तमाम दिलों से ज्यादा पाकीज़ा है। इन पाकीज़ा दिल वालों पे कोई स्याह दिल वाला ही बात कर सकता है। पाकीज़ा दिल वाला पाकीज़ा दिल वालों पे कभी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि हमारा तल्लुक उन लोगों के साथ है जो सहाबा का अदब करते हैं। बारिश बकार हुजूर की ज़ात बाबरकात और आपकी ज़ात से मुंसलिक मौजू ये तो सारे ही ऐसे हैं कि बस वो एक ही बात की जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। बस यकूब फकीरा देखो सिफत ना कीती जावे, मंग दुआर दुनिया तो सन नाल ईमान ले जावे। मैं अपनी बात को इधर खत्म कर रहा हूँ। एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि माह सियाम रमज़ान मुबारक की आमद है, इसमें ये हमारा एक प्रैक्टिस का एक माह है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। और एक ही सिर्फ मैं नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे यहाँ जो रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे जो एक बदतमीज़ी पैदा की गई है, उनसे अपने आप को बचाएं। टीवी पे जो शोज रमज़ान के नाम पे करके जो तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है, कहीं उनमें मुलव्वस होके अपने रोज़ों को ज़ाया न करें। ये महीना नेकियों की फसलें बहार है, इन चीज़ों से जान छुड़ाएं। अगर कोई अच्छी ट्रांसमिशन है, वैसे ये भी एक बात है कि हमारे कुछ टीवी ऐसे हैं, चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने उलमा को बाकायदा बुलाया। वो करते ये हैं कि हर मसलक के आलिम को बुला लेते हैं और फिर उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि अब ये लड़े, ताकि दुनिया ये देखे कि शायद मजहब सिर्फ लड़ने का नाम है, दीन सिर्फ लड़ना सिखाता है, ये मोहब्बत नहीं सिखाता और ये मिल बैठना नहीं सिखाता। तो फिर लोगों के सामने ये तासुब जाता है कि जब ये दीन के नुमाइंदे उलमा मिल के नहीं बैठ सकते, इनमें आपस में कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, तो उम्मत किस तरफ से? तो दीन को फिर ऐसा बना के पेश किया जाता है कि शायद हम सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए रह गए हैं। इन ऐसे तमाम प्रोग्राम से अपने आप को बचाएं। हुजूर जाने का इलाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में इबादत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे।
اپنی سخاوت بڑھا دیا کرتے تھے. حضور قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. تو تلاوت قرآن، نوافل کی کثرت، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، ان چیزوں کی کثرت کیجیے اور لا یعنی چیزوں سے جس قدر بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاضری کے صدقے جن